بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم گائز۔ بات کرتے ہیں کرنٹ افیئرس کی۔ سعودی عربیہ بگینز کنسٹرکشن آف ورلڈ لارجسٹ بلڈنگ۔ سعودی عرب نے دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ کی تعمیر شروع کر دی ہے اور یہ بلڈنگ واقع ہے ریاض میں، اور اس کو بنانے کے لیے تقریباً $50 بلین جو ہے اس کی انویسٹمنٹ کی گئی ہے، اور یہ بلڈنگ بنائی جا رہی ہے جو کہ دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی تاکہ اس شہر کو ماڈرنائز کیا جا سکے۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ سعودی عربیہ اینڈ ایران کنڈکٹ جوائنٹ نیول ایکسرسائزز۔ سعودی عرب نے اور ایران نے جوائنٹ نیول ایکسرسائزز کی ہیں سی آف عمان میں، اور یہ ایونٹ جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان ایک بڑی امپورٹنٹ شفٹ ہے۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو سعودی عرب اور ایران جو ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف تھے، اور یہ مخالفت 2016 میں بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، اور یہ پچھلے سال چائنا کی مداخلت سے ان دونوں ممالک کے آپس کے تعلقات جو ہے وہ پھر سے بحال ہوئے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ وچ سپرنٹینڈنٹ آف پولیس فرام پاکستان ریسیوڈ دا 2024 انٹرنیشنل ایسوسی ایشن آف چیفز آف پولیس IACP گلوبل ایوارڈ فار آؤٹ اسٹینڈنگ پروفیشنل سروس؟ تو وہ ایوارڈ حاصل کیا ہے بنش فاطمہ نے۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ وچ سوشل میڈیا سائٹ ان کولیبریشن ود PTA ہیز اناؤنسڈ دا لانچ آف دا ڈیجیٹل حفاظت کانٹیسٹ؟ تو یہ اناؤنس کیا ہے ٹک ٹاک نے ان کولیبریشن ود دا پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی یعنی کہ PTA کے ساتھ کولیبریشن میں۔ یہ ایک انیشیٹو ہے تاکہ ڈیجیٹل طور پر جو ہے وہ سیفٹی کی اویئرنیس دی جائے پاکستان کی یوتھ میں، اور یہ کانٹیسٹ جو ہے وہ رہے گا 20 اکتوبر سے لے کر 5 نومبر 2024 تک۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ ہو از دا کرنٹ چیف جسٹس آف پاکستان؟ تو پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس ہیں جسٹس یحییٰ آفریدی۔ 26 اکتوبر کو انہوں نے پاکستان کے 30ویں یعنی کہ 30th چیف جسٹس آف پاکستان کے طور پر پریزیڈنٹ ہاؤس اسلام آباد میں اپنے عہدے کا حلف لیا، اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری نے ان سے حلف لیا۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ ڈیش ہیز سیکیورڈ اے گولڈ میڈل ایٹ دا مسٹر یونیورس 2024 competition held by the World Fitness Federation in Las Vegas, USA۔ تو وہ ہے پاکستانی باڈی بلڈر رمیز ابراہیم، جنہوں نے مسٹر یونیورس کمپٹیشن 2024 میں یہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اور اس کو آرگنائز کیا تھا WFF یعنی کہ ورلڈ فٹنس فیڈریشن نے USA میں۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ یہ ہے کہ پاکستان کے لیے جاپان کی کون سی کمپنی تقریباً 4.22 بلین روپیز کا فائنینس جو ہے وہ ایکسٹینڈ کرے گی، اور وہ ہوگا پاکستان کی پروکیورمنٹ کے لیے، اور اباؤٹ 45 ٹیلی میٹری اسٹیشنز کے بنانے کے لیے، اور اس کے علاوہ 5 آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز کے بنانے کے لیے۔ تو وہ جو کمپنی یہ ایکسٹینڈ کرے گی اس کا نام ہے جاپان انٹرنیشنل کوآپریشن ایجنسی۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ یہ پھر وہی پوچھا ہوا ہے کہ پاکستان نے یہ ایگریمنٹ کس کے ساتھ کیا ہے، تو وہ کیا جاپان کے ساتھ پروکیورمنٹ کے لیے، اور 45 ٹیلی میٹری اسٹیشنز اور 5 آٹومیٹک ویدر اسٹیشنز کے بنانے کے لیے، اور ان سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ویدر کو مانیٹر کر سکیں گے، یہ اس کا سسٹم ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلاب وغیرہ کی امپرووڈ فورکاسٹنگ کے لیے۔ فورکاسٹنگ ہوتا ہے یعنی کہ پیش گوئی کرنا۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ میکرو پاورٹی آؤٹ لک فار پاکستان ریلیزڈ بائی دا ورلڈ بینک آن اکتوبر 18, 2024، یہ جو رپورٹ ہے یہ ریلیز ہوئی ہے 18 اکتوبر کو، اور یہ ورلڈ بینک کی طرف سے ریلیز ہوئی ہے۔ تو اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ دا پاورٹی ریٹ ول ریمین نیئر وچ پرسنٹیج تھرو فسکل ایئر 2026، یعنی کہ مالی سال 2026 کے دوران جو پاکستان میں غربت کا جو ریٹ ہے وہ کتنے پرسنٹ رہے گا، تو وہ تقریباً 40% رہے گا۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ ہو ریپرزینٹیڈ انڈیا ایٹ دا 23rd SCO کونسل آف ہیڈ آف گورنمنٹ میٹنگ 2024 ان پاکستان؟ تو انڈیا کو ریپرزینٹ کیا تھا ڈاکٹر جے شانکر نے۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ پاکستان ہیز بین ڈکلیئرڈ ڈیش ان فریڈم آن دا نیٹ 2024 رپورٹ پبلشڈ بائی فریڈم ہاؤس۔ تو پاکستان کو اس رپورٹ میں نوٹ فری ڈکلیئر کیا گیا ہے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں، اس میں یہی کہا گیا ہے کہ اس میں پاکستان نے کتنا اسکور حاصل کیا اس رپورٹ میں، تو پاکستان کا اسکور ہے 27 آؤٹ آف 100۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ وین دا سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ دا گورنمنٹ جاب کوٹا اسکیم فار فیملی ممبرز آف لو گریڈ امپلائیز۔ اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ نے جو لو گریڈ امپلائیز ہوتے ہیں ان کا کوٹا مسترد کب کیا، اور یہ ان لو گریڈ امپلائیز کے فیملی ممبرز ہیں جو کہ میڈیکل گراؤنڈز پر ریٹائر ہو گئے تھے، یا سروس کے دوران ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، یا پھر وہ ڈسیبل ہو گئے تھے۔ تو یہ سپریم کورٹ نے کیا تھا 18 اکتوبر 2024 کو۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ وچ کنٹری ہیز سائنڈ ود پاکستان اے میمورینڈم آف سبسیڈری ایگریمنٹ فار کلائمیٹ ریزیلینٹ اینڈ اڈیپٹیو واٹر ایلوکیشن ان پاکستان پروجیکٹ؟ تو وہ کیا ہے آسٹریلیا نے، تقریباً 5 سال کے لیے، یہ اینڈ ہوگا 2029 میں، اور آسٹریلیا اس میں تقریباً 3 ملین AUD فراہم کرے گا پاکستان کو۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ۔ وین دا سینٹ آف پاکستان پاسڈ دا اسٹیبلشمنٹ آف اسپیشل کورٹس بل ٹو ڈیسائڈ پراپرٹی ریلیٹڈ کیسز آف اوورسیز
پاکستانیز اوورسیز پاکستانیز یعنی کہ جو پاکستان سے لوگ باہر رہتے ہیں ان کے جو پراپرٹی سے ریلیٹڈ کیس ہوں گے اس کے لیے ایک اسپیشل کورٹس بل منظور ہوا ہے 17 اکتوبر 2024 کو، تاکہ جو ان کے کیسز ہوں گے اس پہ کوشش کی جائے گی کہ ان کو ودن 90 ڈیز حل کیا جا سکے، ان کو ڈیسائیڈ کیا جا سکے۔ نیکسٹ بات کرتے ہیں ایس سی او سمٹ 2024 جو اسلام آباد میں ہوا ہے، اس میں ہیڈز آف ڈیلیگیشنز نے کن انسٹیٹیوشن کے اسٹیبلشمنٹ کو پروپوز کیا ہے، تو انہوں نے کہا ہے کہ ایس سی او ڈیولپمنٹ بینک، ایس سی او ڈیولپمنٹ فنڈ جو کہ اسپیشل اکاؤنٹ ہو، اور ایس سی او انویسٹمنٹ فنڈ، ان تینوں انسٹیٹیوشنز کو اسٹیبلش کیا جائے۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو انڈیا کے فارن منسٹر پاکستان آئے 15 اکتوبر 2024 کو، تو وہ یہ تقریباً 9 سال میں پہلی مرتبہ آئے ہیں۔ لیٹس موو ٹو دا نیکسٹ، پھر اسی کا کہا ہے کہ انڈیا کے فارن منسٹر نے لاسٹ وزٹ کب کیا تھا پاکستان کو، تو وہ انہوں نے کیا تھا 2015 میں، اور اس کے بعد اب کیا ہے 2024 میں۔ تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔